اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے باخبر شدن آن غریب از وفات آن محتسب او استغفار او از اعتماد بر مخلوق او تعویل بر عطائے مخلوق او یاد نعمت ہائی حق سبحانہ و تعالی کردن او انابت بحق از جرم خود ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، یعنی اس پردیسی کا محتسب کی وفات سے باخبر ہونا اور اس کا مخلوق پر بھروسہ کرنے اور مخلوق کی عطا پر اعتماد کرنے سے استغفار پڑھنا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا اور اپنے قصور سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا مثل قرار دیتے ہیں، وہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر ایک مدت مقرر کی۔ جب وہ ہوش میں آیا بولا اے خدا میں قصوروار تھا کہ مخلوق سے امیدوار ہوں، اگر خواجہ نے بہت جود و سخا کی کچھ بھی وہ تیری عطا کا ہمسر نہ تھا۔ اس نے ٹوپی دی اور تو نے عقل بھرا سر، اس نے قبا بخشی اور تو نے قد و قامت، اس نے مجھے سونا دیا تو نے سونا گننے والا ہاتھ، اس نے مجھے سواری دی تو نے سوار ہونے والی عقل، خواجہ نے مجھے شمع دی اور تو نے ٹھنڈی آنکھ، خواجہ نے مجھے چبینہ دیا اور تو نے کھانے کو قبول کرنے والا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جب اس کو ہوش آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اس نے خدا سے عرض کیا کہ بے شک محتسب بہت سخی تھا لیکن تیری سخاوت کا ہمسر نہ تھا۔ محتسب نے ٹوپی دی تو نے سر عنایت کیا، اس نے قبا دی تو نے وہ قد و قامت عطا کیا جس سے میں اس قبا سے فائدہ اٹھا سکا۔ محتسب نے سونا عطا کیا تو نے وہ ہاتھ عطا فرمایا جس سے میں نے اس کو شمار کیا۔ اس نے سواری دی تو نے عقل دی جس کی وجہ سے میں اس پر سوار ہو سکا۔ محتسب نے مجھے شمع دی تو نے وہ آنکھ دی جس کے ذریعے شمع میرے لیے کارآمد ہوئی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے تنخواہ دی تو نے عمر اور زندگی، اس کا وعدہ سونا تھا تیرا وعدہ پاک چیز میں۔ اس نے مجھے گھر دیا اور تو نے زمین و آسمان و زمین، تیرے گھر میں وہ اور اس جیسے سینکڑوں فربہ ہیں۔ اے شاہ جو اس نے دیا وہ بھی تیری طرف سے دیا کیونکہ اس کے ہاتھ اور دل کو تو نے سخی بنایا۔ سونا تیری ملکیت ہے، اس نے سونا پیدا نہیں کیا۔ روٹی تیری ملکیت ہے، روٹی تجھ سے اسے پہنچی۔ وہ سخاوت اور رحم بھی تو نے ہی اس کو دیا کیونکہ سخاوت سے اس کی خوشی میں اضافہ ہوتا تھا۔ میں نے اسی کو اپنا قبلہ بنایا، اصل قبلہ ساز کو نظر انداز کیا۔ ہم کہاں تھے کہ وہ حکم کا حاکم عقل کو پانی اور مٹی میں بو رہا تھا جبکہ وہ آسمان کو عدم سے پیدا کر رہا تھا، اس خاک کے بسترے کو بچھا رہا تھا، وہ ستاروں سے چراغ بنا رہا تھا اور طبیعتوں سے قفل مع کنجیوں کے۔ اے مخاطب بہت سی چھپی اور کھلی بنیادیں اس چھت اور بستر میں رکھ دی ہیں۔ آدم علیہ السلام بالائی اوصاف کا استرلاب ہیں۔ آدم علیہ السلام کا وصف اس کی آیات کا مظہر ہے، جو اس میں نظر آتا ہے اس کا عکس ہے، جس طرح نہر کے پانی میں چاند کا عکس ہے۔ اس کے استرلاب پر مکڑی کے نقوش ہیں جو ازلی اوصاف کا ثبوت رکھتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس نے تنخواہ دی تو نے زندگی دی جس کے بغیر وہ تنخواہ بیکار ہوتی۔ پھر جو اس نے دیا اس میں بھی تیرا کرم شامل ہے کیونکہ تو نے ہی اس کو سخی بنایا ہے۔ وہ جو کچھ دیتا تھا اس کا نہ تھا، تیرا تھا۔ اس میں سخاوت کا مادہ تو نے پیدا کیا تھا، اس کو سخاوت کر کے خوشی محسوس ہوتی تھی۔ یہ میری خطا تھی کہ میں نے محتسب کو قبلہ امید بنایا اور جو اس قبلے کو بنانے والا ہے اس کو بھلا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو اس کے ساتھ مخصوص ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں عقل عنایت کی۔
اب ان نعمتوں کا ذکر ہے جو خود انسان کے اندر مضمر ہیں۔ اس طرلاب وہ آلہ ہے جس کے ذریعے سورج کے فاصلوں وغیرہ کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ پہلے مصرعے میں انسان کو اسماء الہی کا مظہر قرار دیا ہے، دوسرے مصرعے میں اس کو حقائق کونیہ کا جامع قرار دیا ہے۔ چونکہ انسان اسماء الہی اور حقائق کا مظہر ہے تو اس میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ خدا کا عکس ہے، جس طرح چاند کا عکس دریا کے پانی میں نظر آتا ہے۔ اس طرلاب کا پہلا پرت مکڑی کے جالے کی طرح سوراخ دار ہوتا ہے، یعنی صفات انسانی اللہ کی صفات کا ثبوت ہیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے تاکہ غیب کے آسمان اور روح کے سورج کا اس کی لکڑی معاش شرحوں کے سبق پڑھائے، اس کی مکڑی معاش شرحوں کے سبق پڑھائے۔ مکڑی اور یہ رہنمائی کا اس طرلاب نجومی کے بغیر عوام کے ہاتھ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی منجمی کا حق انبیاء کو دیا ہے۔ غیب کے لیے غیب کو دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ یہ اہل زمانہ دنیا کے کنویں میں گر پڑے ہیں، ہر ایک نے کنویں میں اپنا عکس دیکھ لیا ہے، نفس کو کنویں میں دیکھا اور باہر سے نہ دیکھا، اس احمق شیر کی طرح جو کنویں میں دوڑ گیا۔ جو کچھ تجھے کنویں میں نظر آیا اس کو باہر سے سمجھ، ورنہ تو وہی شیر ہے جو کنویں میں اترا۔ اس کو خرگوش نے راستے سے ہٹایا کہ اے فلاں، وہ غضبناک شیر کنویں کی تہ میں ہے، کنویں میں جا اور اسے کینہ نکال، جبکہ تو اس سے زیادہ غالب ہے، اس کا سر اکھاڑ دے۔ وہ مقلد خرگوش کا تابع بن گیا، اپنے خیال سے جوش میں آ گیا۔ اس نے یہ نہ کہا کہ اطلس ہے اور وہ پانی میں نہیں ہے، یہ اس پلٹ دینے والے کی پلٹی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو بھی جب دشمن سے کینہ نکال رہا ہے، اے 6 جہات کے تابع، تو 6 جہات میں غلط ہے۔ اس میں وہ عداوت اللہ تعالی کا عکس ہے، کیونکہ وہاں کے قہر کی صفات سے بنی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جس طرح اس طرلاب کے عنکبوت سے آسمانوں اور زمین اور سورج کے احوال معلوم کیے جاتے ہیں، اسی طرح انسانی صفات اللہ تعالیٰ کی صفات کی تشریح کرتی ہیں۔ نجومیوں کے اس طرلاب سے تو نجومی ہی احوال معلوم کر سکتے ہیں، لیکن انسان کے صفات کے ذریعے عوام بھی صفات خداوندی کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ عوام انبیاء کی تعلیم کے واسطے سے خود یہ علوم حاصل کر سکتے ہیں۔ اب انسان دوسرے انسان میں جو کچھ سمجھتا ہے اس کو اصل سمجھتا ہے، حالانکہ وہ عکس ہے۔ تو انسان کی مثال اس شیر کی سی ہے جو کنویں میں عکس پر حملہ آور ہوا تھا۔ اگر تو انسان کے فعل کو اصل سمجھے گا تو وہی احمق شیر بنے گا جو عکس پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس احمق شیر کو خرگوش نے گمراہ کیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ کنویں میں غضبناک شیر ہے، کنویں کے اندر جا کر اس سے بدلہ لے اور اس کا سر اکھاڑ دے۔ وہ بے وقوف شیر اس کے بہکائے میں آ گیا، اس نے یہ نہ کہا کہ یہ تو میرا نقش ہے، اور وہ شیر جو خرگوش بتا رہا ہے پانی میں نہیں ہے۔ یہ تصرف بھی خدائی ہے کہ وہ حقیقت کو نہ سمجھ سکا۔ تو بھی دشمن سے دشمنی کرنے میں حقیقت تک نہیں پہنچتا ہے، تو 6 جہات کا تابع ہے۔ دشمن میں جو جذبہ عداوت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت قہر کا عکس ہے، کیونکہ وہ اسی صفت قہر سے پیدا ہوئی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور اس میں وہ گناہ تیرے جرم کا عکس ہے، اس عادت کو اپنے مزاج سے دھونا چاہیے۔ تیرا بڑا اخلاق تجھے اس میں نظر آیا، کیونکہ وہ تیرے لیے آئینے کی سطح ہو گیا۔ اے بھلے، جب تو نے اپنی برائی دیکھی ہے، آئینے میں آئینے کو نہ مار۔ روشن ستارہ پانی پر پڑ رہا ہے، تو ستارے کے عکس پر ڈلہ مار رہا ہے کہ یہ نحس ستارہ پانی میں آ گیا ہے تاکہ وہ ہمارے سعد ستارے کو مغلوب کر لے۔
غلبے کی ناک تو اس کے سر پر غلبے کی خاک تو اس کے سر پر ڈال رہا ہے، چونکہ تو اس کو شبہ میں ستارہ سمجھتا ہے۔ عکس چھپ گیا اور غائب ہو گیا، تو نے یہ خیال کیا کہ وہ ستارہ نہ رہا۔ وہ کس ستارہ وہ نحس ستارہ آسمان میں ہے، اس طرف اس کی تدبیر کرنی چاہیے، بلکہ دل کو بے جہت کی جانب لگانا چاہیے، اس طرف کہ نحوست بے جہت کے سوء القضاء کا عکس ہے۔ بخشش کو اللہ تعالی کی بخشش اور عطا سمجھ، اس عطا کا عکس 5 حواس اور 6 جہات میں ہے۔ اگر کمینوں کی عطا ریت سے بھی زیادہ ہو تو مر جائے گا اور وہ میراث میں رہ جائے گی۔ آخر عکس کب تک نظر میں ٹھہرے گا؟ اے کج نظر، اصل کو دیکھنے کا پتہ بتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب نیاز مندوں پر بخشش کی، عطا کے ساتھ ان کو دراز عمر بخش دی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، دشمن جو گناہ کر رہا ہے وہ تیرے کسی جرم کا عکس ہے، تو اپنی اس جرم والی عادت کو اپنے اندر سے دھو دے۔ تیری بری عادت کا دشمن میں عکس ہے، جب تو نے اس کو اپنی برائی کا عکس سمجھ لیا تب دشمن کو جو بمنزلہ آئینے کے ہے نہ مار۔ تیری مثال یہ ہے کہ کوئی پانی میں ستارے کا عکس دیکھے اور اس پر خاک ڈالے اور یہ کہے کہ یہ ستارہ منحوس ہے اور میرے ساتھ ستارے کو دبانے آیا ہے۔ تو اس عکس کو منحوس ستارہ خیال کر کے اس پر مٹی ڈال رہا ہے، تھوڑی دیر میں عکس غائب ہو گیا تو سمجھا کہ ستارہ غائب ہو گیا۔ جس کو تو اپنے خیال سے منحوس سمجھ رہا ہے وہ ستارہ تو آسمان پر ہے، اگر کوئی تدبیر بھی کرنی تھی تو آسمان کی طرف کرنی تھی۔ اگر ستارہ کی نحوست سے بچنا تھا تو خدا سے التجا کرنی چاہیے تھی۔ جس طرح اشیاء کی نحوست من جانب اللہ ہے، اسی طرح عطا بھی دراصل من جانب اللہ ہے، یعنی وہ عطائیں اور نعمتیں جو 5 حواس اور 6 جہت میں ہیں۔ انسانوں کی عطا مفید نہیں ہے اور عارضی ہے۔ عکسوں کو دیکھنا چھوڑ دے، اصل پر نظر رکھ۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو اعمال صالحہ کی نعمت بخشتا ہے اس کو جنت کی عمر دراز دیتا ہے تاکہ وہ اس سے پورے طور پر نفع اٹھا سکے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ نعمت اور جس پر نعمت ہوئی ہمیشہ رہنے والے بن گئے، وہ مردے کو زندہ کرنے والا ہے، اس سے التجا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی عطا تجھ سے جان کی طرح گھل مل جاتی ہے، اس طرح کہ وہ تو وہ ہو جاتا ہے۔ اگر پانی اور روٹی کی خواہش نہ رہے وہ تجھے ان دونوں کے بغیر پاکیزہ غذا دیتا ہے۔ اگر فربہی جاتی رہی اللہ تعالیٰ لاغری میں اس جانب کے باطنی فربہی عطا کر دیتا ہے، جس طرح جن کو بو سے روزی دے دیتا ہے۔ ہر فرشتے کو جان کی غذا وہ دیتا ہے۔ جان کیا ہوتی ہے کہ اس کا سہارا ڈھونڈتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عشق سے تجھے زندہ کر دیتا ہے، اس سے عشق کی زندگی چاہ اور جان نہ چاہ، تو اس سے وہ رزق چاہ اور روٹی نہ چاہ۔ مخلوق کو پانی کی طرح صاف اور نیر سمجھو، اس کے اندر اللہ ذوالجلال کی صفتیں روشن ہیں، اس کا علم اور ان کا عدل اور ان کی محبت رواں پانی میں آسمان کے ستارے کی طرح ہیں۔ بادشاہی اسی خلاق کو زیب دیتی ہے، سب بادشاہ اس کے سامنے عاجز ہیں۔ بادشاہ اللہ کی شاہی کے مظہر ہیں، عالم فاضل لوگ اللہ کے علم کا آئینہ ہیں۔ زمانے گزر گئے اور یہ نیا زمانہ ہے، چاند وہی چاند ہے، پانی وہ پانی نہیں ہے، عدل وہی عدل ہے، فضل وہی فضل ہے، لیکن وہ زمانہ اور لوگ بدل گئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ کی شان مردوں کو زندہ کرنا ہے،
وہ دراز زندگی بخشتا بھی ہے، اس کی طرف پناہ پکڑنی چاہیے۔ خدا جب عطا کرتا ہے تو وہ عطا جان کا جز بن جاتی ہے۔ اس کی عطا کا یہ حال ہے کہ اگر کثرت ذکر و شغل سے روٹی پانی کی طرف رغبت نہ رہے تو وہ روحانی غذا عطا فرما دیتا ہے، اگر جسمانی فربہی نہیں رہتی تو وہ روحانی فربہی عطا فرما دیتا ہے۔ روحانی روزی پر تعجب نہ کیا جائے، اللہ تعالی جنوں کا پیٹ خوشبو سے بھر دیتا ہے، فرشتوں کو عبادت سے غذا حاصل ہو جاتی ہے۔ حیات کا مدار صرف جان پر نہیں ہے، اللہ تعالی عشق کو درجۂ حیات عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی سے اس زندگی کی درخواست کر جس کا مدار عشق پر ہے۔ اب پھر مخلوق کے مظہر ہونے کا بیان ہے۔ انسانوں کی جملہ صفات اللہ تعالی کی صفات کا مظہر ہیں۔ اصل بادشاہی بھی اللہ تعالی کی ہے، یہ بادشاہ اس کا مظہر ہیں۔ جو علم و فضل والے ہیں وہ بھی اللہ تعالی کا آئینہ ہیں۔ یہ مظاہر بدلتے رہتے ہیں اور ظاہر وہی ہے۔ عدل صفت خداوندی ہے اور ازلی ابدی ہے، مظاہر بدلتے رہتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے سردار، قرنوں پر قرن گزر گئے، یہ معانی برقرار اور دوام پر ہیں۔ اس نہر میں پانی چند بار تبدیل ہوا، چاند کا عکس اور ستارے کا عکس برقرار ہے، کیونکہ اس کی بنیاد رواں پانی پر نہیں ہے بلکہ آسمان کے عرض کے اطراف پر ہے۔ یہ صفتیں مانوی ستاروں کی طرح ہیں، جان لے معانی کے آسمان پر قائم ہیں۔ حسین اس کے حسن کا آئینہ ہیں، ان کا عشق اس کی معشوقیت کا عکس ہے۔ یہ خد و خال اپنی اصل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ عکس پانی میں ہمیشہ کب رہتا ہے۔ سب صورتیں نہر کے پانی کا عکس ہیں۔ جب تو اپنی آنکھ مل لے گا تو سب خود وہی ہے۔ پھر اس کی عقل نے کہا، اس بھینگے پن کو چھوڑ، سرکہ شیرہ ہے اور شیرہ سرکہ ہے۔ اگر کوتاہی سے تو نے خواجہ کو غیر کہا ہے، اے بھینگے، غیرت مند شاہ سے شرم کر، خواجہ کو جو قرائے ناری سے گزر گیا۔ اندھیری کے ان چوہوں کی جنس نہ سمجھ، خواجہ کو جان سمجھ، بھاری جسم نہ سمجھ، گودا سمجھ، اس کو ہڈی نہ سمجھ۔ خواجہ کو ملعون شیطان کی نظر سے نہ دیکھ اور اس کی نسبت مٹی کی جانب نہ کر۔ سورج کے ساتھی کو چمگادڑ نہ کہہ، جو مسجود ہو گیا اس کو سجدہ کرنے والا نہ جان۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ صفات قدیم اپنی جگہ پر ہیں اور زمانہ بدل رہا ہے، مظاہر بدل رہے ہیں اور ظاہر قائم ہے۔ اس ستارے کی بنیاد پانی پر نہیں ہے، آسمان پر ہے۔ صفات کا تعلق بھی ذات باری سے ہے۔ حسین اس کے حسن کا آئینہ ہے اور انسانوں میں عشق اس کے عشق کا عکس ہے۔ حسینوں کا حسن ڈھل جاتا ہے اور اصل کی طرف حسن واپس ہو جاتا ہے۔ جب صحیح نظر پیدا کر لوگے تو معلوم ہوگا کہ ہمہ اوست۔ پہلے اس غریب الوطن نے خواجہ مرحوم اور حضرت حق کو مغائر سمجھا تھا، پھر اس کی عقل نے اس کو کہا، یہ بھینگا پن چھوڑ اور خواجہ اور حق تعالی کی مثال، شیرہ اور سرکہ کی سمجھ، دونوں میں اتحاد ہے۔ خواجہ کو غیر کہنا بھینگا پن ہے جس سے ایک کے دو نظر آتے ہیں۔ خواجہ اب ملائے اعلیٰ میں پہنچ گیا، وہ دنیا کا چوہا نہ تھا، خواجہ کا جسم نہ تھا بلکہ پاک روح تھی۔ شیطان نے صرف حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو دیکھا۔ تو ایسا نہ کر کہ خواجہ کے اوصاف پر نظر رکھ۔ خواجہ کو ذات الہی سے قربت حاصل تھی، جس حیثیت سے حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ تھے، ساجد نہ تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عکسوں کے مشابہ ہے اور یہ عکس نہیں ہے۔ عکس جیسے میں اللہ تعالی تجلی میں ہے۔ اس نے سورج دیکھا اور جامد نہ رہا، پھول
پھول والا تیل تل کا تیل نہ رہا۔ اللہ کے ابدال جب کہ تبدیل ہو گئے ہیں وہ مخلوق میں سے نہیں ہیں۔ ورق پلٹ دے، توحید کے قبلے دو کیسے ہو سکتے ہیں؟ مٹی ملائک کی مسجود کیسے ہو سکتی ہے؟ جب کسی شخص نے ایک نہر میں سیب کا عکس دیکھا، اس کے دیکھنے نے اس کے دامن کو سیب سے بھر دیا۔ جو کچھ اس نے نہر میں دیکھا خیال کب ہو سکتا ہے جبکہ اس کے دیکھنے سے سینکڑوں بورے بھر گئے۔ جسم نہ دیکھ اور جان کو تباہ نہ کر، کیونکہ ان گونگوں اور بہروں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا۔ تو نے نہیں پھینکا جبکہ پھینکا، ما رمیت اذ رمیت۔ احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، ان کا دیکھنا خدا کا دیکھنا بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں اور جنوں میں سے چن لیا، اس لیے ان کو سب جہانوں کی رحمت فرمایا ہے۔ ان کی خدمت کرنا اللہ تعالیٰ کی خدمت کرنا ہے، ان کا دیکھنا اس دریچے کو دیکھنا ہے، خصوصاً یہ دریچہ جو خود روشن ہے، سورج اور فرقت کے ذریعے کے بغیر۔ اسی سورج سے دریچے پر روشنی پڑی ہے، لیکن متعارف راستہ اور جہت سے نہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، وہ خواجہ بظاہر بشر تھا لیکن اس میں تجلی حق نمایاں تھی۔ مشاہدہ حق کی وجہ سے اس کی جمادیت اور جسمیت ختم ہو گئی تھی۔ تل کا تیل جب پھولوں میں بسا دیا جاتا ہے تو پھر اس کو تل کا تیل نہیں کہا جاتا ہے۔ ابدال اہل اللہ کی ایک جماعت ہے، جب ان کے اوصاف بشری اوصاف خداوندی سے بدل گئے تو اب ان کو عام مخلوق میں شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ توحیدی نظر والے کے دو قبلے نہیں ہو سکتے۔ ملائک کے مسجود آدم علیہ السلام کی مٹی نہیں ہو سکتی۔ محض عکسوں کے مشابہ میں اور حقیقت میں عکس نہیں ہے، بلکہ اصل میں اس کو اس طرح سمجھو کہ نہر میں سیب کے درخت کا عکس دیکھا ہو اور اس کے سیبوں سے دامن بھرا ہو تو وہ بظاہر عکس ہے، لیکن حقیقتاً وہ درخت ہے۔ تو آدم علیہ السلام میں بھی دراصل صفات حق تھیں، اگرچہ بظاہر وہ عکس تھے۔ سامان لادنے کے بورے کو جوال کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو محض جسم سمجھ کر جان کو ہلاک نہ کر، اس لیے کہ یہ کام تو اندھوں بہروں کا تھا۔ انہوں نے محض انبیاء کے جسم دیکھ کر ان کی تکذیب کر دی تھی۔ ما رمیت اذ رمیت، اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی کی عینیت حاصل تھی اور آپ کا دیدار خدا کا دیدار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین اسی وجہ سے کہا گیا کہ آپ جن و انس کے سردار تھے۔ جس دریچے پر دھوپ پڑ رہی ہے اس کو دیکھنا سورج اور دن کو دیکھنا ہے۔ حضور کسی سے فیض یافتہ نہ تھے، بلکہ دیگر انبیاء اور اولیاء نے آپ سے فیض اور نور حاصل کیا تھا۔ فرقد میں 2 ستارے ہیں، قطب شمالی کے قریب طلوع کرتے ہیں اور شام سے صبح تک نمودار رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا نور ایک بے کیف خاص راستے سے پڑا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سورج اور اس دریچے کے درمیان راستہ ہے، دریچے اس سے واقف نہیں ہے، تاکہ اگر کوئی ابر آسمان کو چھپانے والا آ جائے اس دریچے میں اس کا نور جوش میں رہے۔ اس ہوا اور 6 جہتوں کے راستے کے سوا دریچہ اور سورج کے درمیان الفت ہے۔ ان کی تعریف اور تنزیہ اللہ تعالی کی تسبیح ہے۔ اسی طبق سے میوہ پیدا ہوتا ہے، اسی طباق سے بار بار عمدہ سیب پیدا ہوتا ہے۔ اگر تو اس کا نام درخت رکھ دے تو برائی نہ ہوگی، تو اس ٹوکرے کو سیب کا درخت کہہ دے، کیونکہ دونوں کے درمیان چھپا ہوا راستہ ہے۔ جو کچھ پھلدار درخت سے پیدا ہوتا ہے اسی قسم کا پھل اس ٹوکرے سے پیدا ہوتا ہے، پس تو ٹوکرے کو نصیبہ ور درخت سمجھ۔
اس ٹوکرے کے سائے میں آرام سے بیٹھ، اے مہربان روٹی جب دست لگا دے تو اس کو روٹی کیوں کہتا ہے؟ سقمونیا کہہ، راستے کی گرد نے جب آنکھ اور جان روشن کر دی، اس کی گرد کو سرما دیکھ اور سرما جان، جب اس روئے زمین سے روشنی چمکے، میں عیوق میں سر اونچا کیوں کروں؟ اے شوخ چشم وہ فنا ہو گئے، ان کو ہست نہ سمجھ، ایسی نہر میں ڈھیلا سوکھا کب رہ سکتا ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا فیض ایسے راستے سے آن حضور کو پہنچا جس سے دوسرے انبیاء واقف نہیں ہیں۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اس بنا پر تھی کہ اگر نور کے لیے کوئی مانع بھی آئے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جو نور ہے وہ خود بخود جوش مارتا رہے۔ اولیاء کے لیے حجابات بشریہ استفادہ نور سے مانع بن جاتے ہیں۔ عام دریچوں میں سورج کی روشنی ہوا کے متکیف ہونے اور شش جہات سے پہنچتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ دریچہ ہیں کہ سورج کو اس سے الفت خاصہ ہے۔ اب اس اتحاد کی وجہ سے آپ کی تنزیہ اور تعریف خدا کی تنزیہ اور تعریف ہے۔ اگر کسی طباق سے خود میوہ اگ پڑے تو اگر اس کو درخت کہیں تو کوئی عیب نہ ہوگا۔ جب طباق اور ٹوکرے میں یہ خصوصیت پیدا کر دی جائے کہ اس میں خود بخود پھل اگ پڑیں تو اس کو پھلدار درخت سمجھ، کیونکہ درخت اور اس ٹوکرے میں وہ خاص نسبت ہوئی۔ تجھے اس ٹوکرے کو درخت سمجھ کر ٹوکرے کے سائے میں بیٹھنا چاہیے۔ صورت کا اعتبار نہیں، سیرت معتبر ہے۔ جس روٹی کے کھانے سے دست آنے لگیں اس کو سقمونیا کہنا چاہیے، جس کی خاصیت دست لاتا ہے۔ سقمونیا جس کے کھانے سے دست آ جاتے ہیں۔ مٹی میں اگر سرما کی خاصیت ہو تو اس کو سرما کہا جا سکتا ہے۔ جب سفلی اجسام میں علوی اجزام کا خاصہ پیدا ہو جائے تو ان کے ساتھ علوی اجزام کا سا معاملہ کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بشریہ فنا ہو چکے تھے۔ بحر توحید میں غوطہ کھانے سے بشری صفت کہاں رہ سکتی ہے؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس سورج کے سامنے چاند کب چمکتا ہے؟ ایسے رستم کے سامنے بڑھیا کا زور کیا ہوگا؟ وہ خدا طالب اور غالب ہے، حتیٰ کہ ہستیوں کو ہلاک کر ڈالتا ہے۔ دوئی کا قائل نہ ہو، دوئی نہ پڑھ، دوئی نہ سمجھ، غلام کو اپنے آقا میں مٹا ہوا سمجھ۔ خواجہ بھی خواجہ کو پیدا کرنے والے نور میں ہے، فانی ہے اور مردہ ہے اور میت ہے اور مدفون ہے۔ اگر تو اس خواجہ کو خدا سے جدا سمجھے گا تو اصل اور دیباچہ کو گم کر دے گا۔ خبردار، دل کی آنکھ کو مٹی سے آگے بڑھا، یہ ایک قبلہ ہے، دو قبلے نہ دیکھ۔ جب نے دو دیکھے تو دونوں طرف سے گیا، سوختہ میں آگ لگی اور سوختہ جل گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ پر وہ تجلی خاص تھی کہ آپ کی ذات اس میں سما گئی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے فنا کا طالب ہوتا ہے تو اس کی ہستی کو فنا کر دیتا ہے۔ اب فنا کے بعد اس اعتبار سے اتحاد اور وحدت ہو جاتی ہے کہ بندہ آقا میں محو ہو جاتا ہے، اور یہ مرتبہ فنا فی شیخ کا ہے۔ پھر چونکہ شیخ بھی فانی فی اللہ ہے تو اب مرید مزید ترقی کر کے فنا فی اللہ کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور اگر تو شیخ کو فانی فی اللہ نہ سمجھے گا تو ان میں دوئی کا قائل رہے گا تو مقصد اور راہ دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو شیخ کی صورت سے گزر اور ایک قبلہ سمجھ، دو نہ سمجھ۔ محرومی اس طرح کی ہوگی جیسے چکماق سے سوختہ میں آگ لگے اور کوئی سوختہ سے قطع نظر کر کے چکماق کی طرف متوجہ ہو جائے اور سوختہ جل کر ختم ہو جائے۔ اب وہ آگ سے بالکل محروم
محروم ہو جائے گا، کیونکہ اب سوختہ ہی نہیں جس کے ذریعے چکماک سے فائدہ اٹھا سکے۔ دو بینی کے مضر اثرات پر یہ قصہ نقل کیا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مثل دو بیں ہمچوں آں غریب شہر کاش عمر نام کہ از یک دکانش سبب آں نام نانبا بدکانے دیگر حوالہ می کرد او فہم نہ کرد کہ ہما دکانہا یکے ست دری مانا کہ بعمر نام نان نفر او شند ہم این جا تدارک کنم کہ من غلط کردم نام عمر نیست چوں بدی دکان تدارک او توبہ کنم نان یا بم از ہما دکان ہائے شہر او اگر بے تدارک ہم چنی عمر نام باشم ازیں دکان در گزرم محروم مانم او احوال این دکانہا از ہم جدا دانستہ باشم۔ یعنی دور دیکھنے والے کی مثال اس کاش شہر کے پردیسی کی جس کا عمر نام تھا کہ اس نام کی وجہ سے نانبائی ایک دکان سے دوسری دکان کا حوالہ دیتا تھا اور وہ نہ سمجھا کہ تمام دکانیں یکساں ہیں، اور اس سلسلے میں کہ عمر نامی کے ہاتھ روٹی نہیں بیچتے ہیں اس جگہ تدبیر کر لوں کہ میں نے غلطی کی ہے، میرا نام عمر نہیں ہے۔ جب اسی دکان پر تدارک اور توبہ کر لوں گا شہر کی تمام دکانوں سے روٹی حاصل کر لوں گا، اور اگر بغیر تدارک کے اسی عمر نام کے ساتھ رہوں گا تو اس دکان سے چلا جاؤں گا، محروم رہوں گا، اور اس دکان کے احوال بھی میں جداگانہ سمجھتا رہوں گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دو بینی کے مضر اثرات پر یہ قصہ نقل کیا ہے۔ کاش ایک شہر کا نام ہے، مولانا کبھی کاش کہتے ہیں کبھی کاشان، شاید دونوں نام ایک ہی شہر کے ہیں۔ اس کے تمام باشندے رافضی تھے، عمر نام سے چڑھتے تھے، اور جس شخص کا نام عمر ہوتا اس سے کوئی لین دین گوارا نہ کرتے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر تو عمر نام کا ہے، کاش شہر میں تجھے 100 دانگ میں بھی کوئی روٹی نہ بیچے گا۔ جب تو نے ایک دکان پر کہا کہ میں عمر ہوں، مہربانی سے اس عمر کے ہاتھ روٹی فروخت کر دو، وہ کہے گا جا اس دوسری دکان پر، کیونکہ وہاں کی روٹی یہاں کی 50 روٹیوں سے بہتر ہے۔ اگر وہ نظر میں بھینگا نہ ہوتا وہ کہہ دیتا دوسری دکان ہی نہیں ہے، اس بھینگا نہ ہونے کی چمک پڑتی، کاشی کے دل پر عمر علی بن جاتا۔ یہ یہیں سے اس نان بائی سے کہتا ہے اے نان بائی اس عمر کو روٹی بیچ دے۔ جب اس نے عمر نام سنا اس نے بھی بھینگے پن سے وہ روٹی ہٹا لی کہ یہ علی کی ہے، پھر اس کو دور دکان پر بھیج دیا۔ اس نے روٹی اس کے سامنے سے ہٹا لی۔ اے میرے شریک اس عمر کو روٹی دے دے، یعنی میری آواز سے راز سمجھ جا، وہ بھی تجھے اس جانب حوالہ کر دے گا۔ خبردار عمر آیا ہے تاکہ روٹی حاصل کر لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اگر تیرا نام عمر ہے تو کاش والے بہت قیمت ادا کرنے پر روٹی نہ دیں گے۔ لواش ایک خاص قسم کی روٹی ہے، اگر تو ایک دکان پر جا کر اپنا نام عمر بتا دے گا تو وہ تجھے ٹال دے گا اور کہے گا کہ دوسری دکان سے خرید لے، وہاں کی روٹی بہت اچھی ہے۔ یہ شخص اپنے بھینگے پن سے دکانوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھ رہا ہے، حالانکہ عمر نام کے ہاتھ روٹی نہ فروخت کرنے میں وہ ایک ہیں۔ اگر وہ مسافر بھینگا پن چھوڑ کر یہ سمجھ لیتا کہ سب دکانیں ایک ہیں اور اپنا نام بجائے عمر کے علی بتا دیتا تو یہ تدبیر چل جاتی اور وہ کاشی دکاندار اس عمر کو علی سمجھ کر روٹی دے دیتا۔ یہ پہلا نان بائی دوسرے نان بائی کو آواز دے کر کہہ دیتا ہے کہ عمر آ رہا ہے اس کو روٹی دے دے، اور مقصد اس نان بائی کا اس کے نام کا اظہار ہوتا ہے تاکہ وہ بھی روٹی دینے سے انکار کر دے۔
دوسرے نانبائی کا یہ بھینگا پن ہے کہ وہ روٹی کو علی کی سمجھ کر عمر کو روٹی دینے سے انکار کر رہا ہے، حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ دو نہیں ہیں بلکہ دونوں حقیقتاً ایک ہیں۔ اس دوسرے نانبائی نے نانبائی کو آواز دے کر کہہ دیا کہ عمر آ رہا ہے، اس کو روٹی دے دے، اور میری آواز سے راز سمجھ جا کہ مقصد اس کا عمر نام بتانا ہے۔ وہ تیسرا نانبائی دوسرے کا حوالہ دے کر زور سے کہہ دیتا ہے کہ عمر آ رہا ہے، اس کو روٹی دے دے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب تو ایک دکان پر عمر ہو گیا چلا جا، پورے کاشان میں روٹی سے محروم رہ، اور اگر ایک دکان پر تو نے علی کہہ دیا لے لے روٹی اسی جگہ سے بغیر حوالہ بغیر کلفت کے، جب دو دیکھنے والا بھینگا شہد سے محروم ہو گیا، اے مادر بخطا تو 100 دیکھنے والا بھینگا ہے۔ دنیا کے اسی کاشان میں بھینگے پن سے عمر کی طرح چکر لگا جبکہ تو علی نہیں ہے۔ بھینگے کے لیے اس ویران بتکدے میں گوشہ گوشہ میں اثر نو پھرتا ہے کہ وہاں بھلائی ہے، اور اگر تجھے حق شناس 2 آنکھیں حاصل ہو جائیں، دونوں جہان کے میدان کو دوست سے پر دیکھ، تو جگہ جگہ کے حوالے سے نجات پا جاتا۔ اس امید و خوف سے بھرے ہوئے کاشان میں تو نے اس نہر میں غنچہ معا درخت کے دیکھ لیا، اس کے بارے میں ہر نہر کی طرح گمان نہ کر کہ تیرے لیے عین ان نقشوں کے عکس سے حق حقیقت اور میوہ فروش بن جائے۔ اس پانی سے آنکھ بھینگے پن سے آزاد ہو جاتی ہے، عکس دیکھتا ہے، ٹوکرا بھر جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ باغ ہوتا ہے نہ کہ پانی۔ تو بلقیس کی طرح بلبلے سے ننگا نہ بن، گدھوں کی کمر پر قسم قسم کے بوجھ ہیں، خبردار ان گدھوں کو ایک لکڑی سے نہ ہانک۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب تو ایک دکان پر عمر بن گیا تو اب سارے کاشان میں گھومتا پھر تجھے روٹی نہ ملے گی۔ اگر وہ ان دکانوں کو چند دکانیں نہ سمجھتا اور شروع میں ہی اپنا نام علی بتاتا تو فوراً روٹی مل جاتی۔ اس مسافر کا بھینگا پن جو معمولی تھا وہ اس کی محرومی کا سبب بنا۔ تو وہ بھینگا جو جملہ کائنات کو مستقل موجود سمجھ کر بھینگا بن رہا ہے، اس کی محرومی کو اس پر قیاس کر لے کہ کس قدر ہوگی۔ ان سے ماں سے زنا کرا کر کمائی کھانے والے کو مادر فروش کہا ہے۔ یہ دنیا بھی کاشان ہے، جب تو بھینگا پن نہ چھوڑے گا مارا مارا پھرے گا۔ جو کائنات کو حقیقی موجود سمجھے گا وہ کبھی کسی طرف متوجہ ہوگا، کبھی کسی کی طرف، بھلائی سمجھ کر متوجہ ہوگا۔ اگر صحیح نظر حاصل ہو گئی تو سب موجودات کو ایک موجود حقیقی کا سایہ سمجھے گا اور صرف اس کی طرف توجہ کرے گا، جا بجا مارے مارے پھرنے سے نجات پا جائے گا۔ اب ان اولیاء کا جو خدائی اخلاق سے آراستہ ہو گئے ہیں اللہ کا مظہر ہونا ثابت کرتے ہیں کہ جب تو کوئی ایسا عکس دیکھے جو پھل اور پھول والا درخت ہے اس کو اور عکسوں کی طرح نہ سمجھ، یعنی عین حقیقت حق بن جائے اور وہ عین حقیقت حق بن جائے اور وہ حقیقت تجھے میوے عطا کرنے لگے۔ اہل اللہ کی صحبت سے صحیح نظر حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ عکس ہیں لیکن انہی سے اصل کا فائدہ ہو جاتا ہے اور مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ اہل اللہ صرف پانی نہیں ہے کہ اس میں خیالی عکس نظر آئے، بلکہ عین حقیقت اور باغ ہیں۔ تو اس طرح دھوکہ نہ کھا جس طرح بلقیس نے غیر آپ کو آپ سمجھ لیا، یعنی تو ان بزرگوں کو باغ کے بجائے آپ سمجھ بیٹھے۔ اہل اللہ اور عوام کو ایک نظر سے نہ دیکھ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک گدھے پر لال و گوہر کا بوجھ ہے، دوسرے گدھے پر پتھر اور مرمر کا بوجھ ہے۔ تو سب نہروں پر اپنا یہ حکم نہ چلا، اس نہر میں چاند کو دیکھ، اس کو اس کا عکس نہ کہہ۔
یہ خضر علیہ السلام کا پانی ہے، نہ کہ چرندہ اور درندہ کا پانی، اس میں جو کچھ نظر آئے وہ واقعی ہے۔ اس نہر کی گہرائی سے چاند کہتا ہے میں چاند ہوں، میں عکس نہیں ہوں، میں ہم کلام اور ہمراہی ہوں۔ اس نہر میں جو اوپر ہے وہی ہے، خواہ اوپر خواہ اندر، ہاتھ بڑھا دوسری نہر پر اس نہر کو قیاس نہ کر، اس ماہرو عکس کو تو چاند سمجھ۔ تو جو مراد رکھتا ہے اس نہر میں تلاش کر لے، پھر دیکھ لے اور زیادتی کے لیے شکر ادا کر۔ تو جو چاہتا ہے اس نہر میں دیکھ لے، ناز و نعم اور تاج اور سلطنت اور دین، دونوں جہان کی مخلوق کے تمام مقاصد اس کے اندر بغیر بعد اور دوری کے موجود ہیں۔ اس بات کا خاتمہ نہیں ہے۔ وہ پردیسی بہت رویا، خواجہ کے درد سے غمگین ہو گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مختلف انسان اس طرح ہیں کہ کسی پر لعل و جواہر لدے ہوئے ہیں، کسی پر پتھروں کا بوجھ ہے۔ سب نہروں کو یکساں نہ سمجھ، ایک نہر میں بعینہ چاند موجود ہے، اس کو عکس نہ سمجھ۔ اس نہر کا پانی آب حیات ہے، وہ محض جانوروں کے پینے کا پانی نہیں ہے۔ اس میں جو نظر آئے گا وہ محض عکس نہ ہوگا بلکہ عین حقیقت ہوگی۔ اس نہر کی تہ میں چاند خود بول رہا ہے کہ میں ہم سخن اور ہمراہ ہوں، جو عکس نہیں ہو سکتا۔ اس نہر میں جو اوپر ہے وہی اندر ہے، تو جہاں سے فیض حاصل کرے گا وہی ایک فیض ہوگا۔ دوسری نہروں میں تو چاند کا عکس ہے، اس نہر کو ایسا نہ سمجھ، اس عکس کو تو بعینہ چاند سمجھ۔ اس نہر سے تیرے اخروی اور دنیاوی سب مقاصد پورے ہو جائیں گے، تجھ میں اور مقاصد میں کوئی دوری اور جدائی نہ رہے گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے قرض کا قصہ، اور یہاں اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے توضیح کردن پائے مر او در جملہ شہر تبریز او جمع شدن اندک چیز او رفتن آن غریب بتربت محتسب بزیارت او این قصہ را بر سرے گور او گفتن بطریق نوحہ، یعنی مددگار کا تمام شہر تبریز میں چندہ جمع کرنا اور بہت تھوڑا جمع ہونا، اور اس پردیسی کا محتسب کی قبر کی زیارت کو جانا، اور نوحہ کے طریقے پر اس قصے کو اس کی قبر پر کہنا۔ اس کے قرض کا قصہ مشہور ہو گیا، مددگار اس کے رنج سے متاثر ہوا، چندہ جمع کرنے کے لیے شہر کے چاروں طرف گھوما، لالچ سے ہر جگہ ماجرا بیان کرتا تھا، بھیک کے ذریعے ہاتھ میں کچھ نہ آیا، اس بھکاری کے سوائے 100 دینار کے۔ مددگار آیا اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس عجیب سخی کی قبر پر گیا، بولا جب کسی بندے کو توفیق حاصل ہو وہ کسی بابرکت کی مہمانداری کرے، اس کے راستے میں اپنا مال صرف کرے، اس کی عزت میں اپنی جان خرچ کرے، اس کا شکریہ ادا کرنا یقیناً خدا کا شکریہ ہے، کیونکہ اسی نے اس کی توفیق کا احسان کا ساتھی بنایا، کیونکہ اسی نے اس کی توفیق کو احسان کا ساتھی بنایا۔ اس کا شکر نہ کرنا اللہ کا شکر نہ کرنا ہے، اس کا حق اللہ تعالی کے حق سے وابستہ ہو گیا۔ نعمتوں کے بارے میں خدا کا شکر ادا کرتا رہ، نیز خواجہ کا ذکر اور شکر بھی کر۔ ماں کی محبت اگرچہ خدا کی جانب سے ہے، اس کی خدمت بھی فرض اور مناسب ہے، اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا ان پر درود بھیجو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب احتیاج ہے۔ قیامت میں خدا بندے کو کہے گا ہاں تو نے کیا کیا جو میں نے تجھے دیا تھا؟ وہ کہے گا اے خدا میں نے دل و جان سے تیرا شکر کیا، کیونکہ اس روزی اور روٹی کی اصل تیری جانب سے تھی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس پردیسی کے قرض کا قصہ تبریز میں مشہور ہوا تو ایک شخص اس کا ہمدرد بن گیا
اس نے اس کا قرض لوگوں پر بانٹ کر جمع کرنے کے لیے شہر کا گشت شروع کر دیا، اور اس لالچ سے کہ لوگ رحم کھا کر اس کو چندہ دے دیں، اس کا سارا قصہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ اس مددگار کو سارے شہر سے صرف 100 دینار چندے میں ملے۔ اس قلیل مقدار سے مددگار کو مایوسی ہوئی تو وہ اس پردیسی کا ہاتھ پکڑ کر محتسب کی قبر کے پاس لے گیا۔ راستے میں مددگار نے اس سے کہا، اگر کسی کو کسی بابرکت مہمان کی مہمانداری کی توفیق میسر ہو اور وہ اس مہمان کا پورا اعزاز کرے تو ایسے میزبان کا شکریہ ادا کرنا خدا کا شکریہ ادا کرنا ہے، چونکہ اللہ ہی نے اس میزبان کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ ایسے میزبان کی ناشکری اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہوگی، چونکہ محتسب نے تجھ پر احسان کیے ہیں، تو خدا کا شکر ادا کر اور محتسب کا بھی شکر گزار بن۔ ماں میں رحم کا مادہ اگرچہ خدا نے پیدا کیا ہے، لیکن پھر بھی ماں کی خدمت فرض اور مناسب ہے، چونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سہارے لیے واسطہ ہیں۔ اس لیے میں ان کا شکر ادا کرنے کے لیے ان پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ خدا قیامت میں بندے سے کہے گا، میں نے تجھے نعمتیں دی تھیں، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا، چونکہ اصل روٹی دینے والا تو تھا، میں نے تیرا شکریہ ادا کیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، تو نے میرا شکریہ ادا نہیں کیا، جبکہ تو نے اس اکرام اور ہنر کا شکریہ نہ ادا کیا۔ تو نے سخی پر ظلم اور ستم کیا۔ کیا میری نعمتیں اس کے ہاتھ سے تیرے پاس نہیں پہنچی تھیں؟ جب وہ اس انعام دینے والے کی قبر پر پہنچا، زار زار رونے لگا اور پڑھنے لگا، بولا، اے ہر شریف کی پشت و پناہ، مسافروں کی امید گاہ اور مدد، اے وہ کہ ہماری روزیوں کا تیری طبیعت پر بار تھا، اے وہ کہ تیرا احسان اور بھلائی عام رزق کی طرح تھا، اے وہ کہ فقیروں کا خاندان اور ماں باپ تھا، آمدنی اور خرچ میں اور قرض ادا کر دینے میں، اے سمندر جیسے نزدیکوں کے لیے موتی دیے دور والوں کو بارش کا تحفہ، اے سمندر جیسے نزدیکوں کے لیے موتی دیے دور والوں کو بارش کا تحفہ، اے سورج ہماری کمر تجھ سے گرم تھی، تو ہر قصر کی رونق اور ہر ویرانے کا خزانہ تھا، اے وہ کہ تیری ابرو پر کسی نے شکن نہیں دیکھی، اے وہ کہ میکائیل علیہ السلام کی طرح سخی اور رزق دینے والا تھا، اے وہ کہ تیرا دل ہمیشہ غیب کے دریا سے وابستہ تھا، اے وہ کہ شرافت کے کوہ قاف میں غائب عنقا ہے، تو نے نہ سوچا کہ میرے مال میں سے کیا گیا، تیری ہمت کے قلعے کی چھت میں کبھی شگاف نہ ہوا، اے وہ کہ میں اور مجھ جیسے سینکڑوں ہر ماہ و سال میں تیرے لیے تیری نسل کی طرح اولاد بن گئے تھے۔ ہماری نقدی اور ہماری جنس اور ہمارا سامان، ہمارا نام اور ہمارا فخر اور ہمارا نصیبہ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جبکہ تو نے محسن کا شکریہ ادا نہیں کیا، تو گویا میرا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ جس سخی کے ہاتھ میں میں نے تجھے روٹی دلائی تھی، تو نے اس کا شکریہ ادا نہ کر کے اس پر ظلم و ستم کیا ہے۔ یہ سب باتیں مددگار نے اس پردیسی سے کہیں تاکہ وہ اپنے محسن محتسب کا شکریہ دعائے مغفرت کی صورت میں ادا کرے۔ قبر کے پاس پہنچ کر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنے لگا کہ ہمیں رزق پہنچانے کا تجھے فکر لگا رہتا تھا، اور تیرا احسان اور نیکی اسی طرح عام تھا جس طرح تیرا دسترخوان عوام کے لیے کھلا ہوا تھا۔ سمندر ساحل پر موتی پھینکتا ہے اور دور والوں کو بارش سے فیض پہنچاتا ہے، تو ہمارا پشت پناہ تھا، کبھی کسی کو دیکھ کر تیری پیشانی پر گرہ نہ پڑتی تھی، سب کو خوش آمدید کہتا تھا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام مخلوق کو رزق پہنچانے پر مقرر ہیں، دریائے غیب کبھی منقطع نہیں ہو سکتا۔
میرا اور مجھ جیسے ہزاروں کا تو اولاد کی طرح خیال رکھتا تھا۔ پردیسی نے کہا ہماری تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھیں اور تو ان کا واسطہ اور ذریعہ تھا، اور تو ہم میں اور اللہ تعالیٰ میں رابطہ پیدا کر دیتا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھا اور تو واسطہ تھا، ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان تو رابطہ تھا۔ تو نہیں مرا، ہمارا ناز اور نصیبہ مر گیا، ہمارا عیش اور ہمارا پورا رزق مر گیا۔ تو ایک ہمراز کی طرح تھا، شجاعت اور سخاوت میں نعمتیں صرف کر دینے کے وقت 100 حاتم کی طرح تھا۔ حاتم اگر بے جان چیز بے جان کو دیتا تھا، گنتی کے اخروٹ دیتا تھا، تو ہر سانس میں ایسی زندگی دیتا تھا کہ جو خوبی سے بیان میں نہیں سماتی ہے۔ تو بہت پائیدار زندگی دیتا تھا، کھرا نقد بغیر کھوٹ کے، اور بے شمار۔ تیری ایک عادت کا کوئی وارث نہ بنا، اے وہ کہ تیرے کوچے کو آسمان سجدہ کرتا ہے۔ مخلوق کے لیے غم کے بھیڑیے سے تیری مہربانی نگہبان تھی، جیسے کہ کلیم اللہ مہربان محافظ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، آج صرف تو نہیں مرا بلکہ ہمارے سارے منافع مردہ ہو گئے۔ تو ایک نہ تھا بلکہ رزم و بزم میں 1000 کے قائم مقام تھا، اور انعام دیتے وقت سینکڑوں حاتموں کی طرح تھا۔ حاتم صرف دنیاوی حقیر نعمتیں عطا کرتا تھا جو فانی تھیں، تیری عطا زندگی ہے اور پائیدار ہے، یعنی روحانی عطیات اور ظاہری عطیات بھی کھولے اور بے شمار ہیں۔ تیری ان فضیلتوں میں تیرا کوئی قائم مقام نہیں ہے۔ مخلوق کو رنج و غم سے تو ایسا ہی محفوظ رکھتا تھا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بکریوں کے محافظ اور مہربان تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔